کوئی دینی مجلس میں بیٹھے، ہم گپ شپ کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے درود پڑھیں، جب اس مجلس کو ختم کیا جائے تو پھر بھی درود پڑھا جائے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی مشورہ ہو، کہاں بھی ہم کہیں بھی جائیں، 2 آدمی بیٹھے، 3 بیٹھے، 4 بیٹھے، تو درود کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں درود نہ پڑھا گیا وہ مجلس کل قیامت والے دن ان پر وبال جان بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ اور عربوں میں تو یہ رواج ہے نا، عربوں کے اندر کوئی بھی محفل ہو، ان کی شادی ہو، ان کی میٹنگ ہو، کہاں بھی ہو، تو ایک آدمی ان کے کبھی آپ دیکھ لیں جا کر، وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا تھا صلو علی الحبیب، پھر سارے جہاں حاضرین ہوتے وہ درود پاک پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ فضا گونج پڑتی، چاہے شادی ہو، چاہے بیاہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہاں بھی ہو، تو ان کا یہ ایک مشغلہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں تو یہ بالکل ختم ہوگی، ہمارے مجالس سے بھی ختم ہوگی، ہمارے مسجدوں سے بھی یہ روایات ختم ہوگی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، غالباً کوئی کام تھا ان کو، تو رستے میں 2 قبائل پڑتے تھے، تو ان قبائل کی آپس میں لڑائی ہوگی کسی بات پر، بہت لمبی لڑائی ہوئی، کوئی زخمی ہو گئے، اور پھر لوگوں وہاں بچا کے اور صلح کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک جرگہ منعقد ہوا، تو 2 قبائل ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، تو ایک قبیلہ اس سائڈ پہ بیٹھ گیا، اس سائڈ پہ بیٹھ کر بیچ میں 4 پہیے رکھی گئی، تو وہاں جو دونوں قبائل سے بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، وہ ان 4 پہیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھی ایک قبیلے والے سے بتاؤ کس بات پر لڑائی ہوئی، تو وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، سب سے پہلے اس نے یہ کہا صلو علی الحبیب، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پھر سارے حاضرین محفل نے درود پاک پڑھا، پھر اس نے اپنی بات رکھی، پھر دوسرے قبیلے کی باری آئی، وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی یہ کہا صلو علی الحبیب، کہ سارے حاضرین مجلس سے درود پاک پڑھا۔ تو ان کا تو یہ رواج ہے، وہ تو یہ کرتے ہیں، ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہوتی ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سیکھا، اصل میں ہم یا تو دین سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ کل ایک شخص میرے پاس آیا تھا، ان کو میں بتا